اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے۔ واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ گیا۔ سوال یہ ہے، ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ہدایت پر آئے، ایک مسلمان قرآن پڑھے، گمراہ ہو جا رہا ہے، کیسی بات ہے یہ کچھ عقل میں سما نہیں رہی ہے۔ ایک یہودی نے قرآن پڑھا، اسلام لا لیا۔ سوال یہ کہ یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا، اس لیے کہ گمراہ ہونا تھا، وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے اور میں پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہدایت حاصل کر لے؟ چار بار سورہ قمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یسرنا القرآن قاعدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں، آسان قرآن۔ یسرنا القرآن للذکر، عمل کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر بنا کر بھیجا ہے۔ فہل میں مدکر، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ تو اعلان کری اللہ کی کتاب۔ تو اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو خسارے میں نہ ڈالے۔ اس کتاب کو تھام لیجئے، اس سے زبردست رشتہ جوڑیے، جیسا رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق، چیدہ ٹکڑے فرقے نہ بنانا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے، اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی، وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشانی ہے جو ملوث نہیں ہوں گا۔ کون سی؟ اللہ کی کتاب جو تھامے ہدایت۔ آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 میں، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا۔ یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی، فمن تبع ہدایا، اے آدم میں تمہارے بعد کی آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا۔ تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کہا، فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنے گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ تو آئیے اس کتاب کو تھام لے، چونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی۔ اور یہ مختصر سا جو ہے میرے بات تھی جو قبر کے تعلق سے اور مرنے کے بعد کیا ہوں گا، میں نے مختصر رکھنے کی کوشش کی۔